اس انکوائری آفیسر پر جرا کرتے ہوئے مجھے لطف آنے لگا تھا، لہٰذا میں نے بڑی فراخ دلی سے کہا، ہاں جناب، کون سی بات؟ کیا آپ کو معلوم ہے مقتول کے کتنے بچے تھے؟ میں نے تفریح لینے والے انداز میں کہا، یعنی آپ مجھ سے میری موکلہ کی اولاد کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک ہی بات ہے، وہ سرسری انداز میں بولا۔ یہ ایک بات نہیں ہے آیو صاحب، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، آپ ایک بہت بڑی حقیقت کو فراموش کر رہے ہیں۔ کون سی حقیقت؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بڑبڑانے والے انداز میں بولا، مقتول اور ملزم آپس میں میاں بیوی تھے، ملزم کے بچے مقتول کے بچے ہی تو کہلائیں گے، اسی طرح مقتول کی اولاد کو ملزم کی اولاد کہا جائے گا۔ آپ یہیں پر تو غلطی کر رہے ہیں قبلہ، میں نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ آپ میری غلطی کی تصحیح فرما دیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ یہاں تک تو آپ کا بیان درست ہے کہ ملزمہ کی اولاد کو مقتول کی اولاد کہا جائے گا، کیونکہ مقتول اس کا پہلا شوہر تھا، لیکن یہ کہنا قطعی غلط ہوگا کہ مقتول کی اولاد ملزمہ کی اولاد کہلائے گی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مقتول کے صرف وہ بچے جو ملزمہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہوں اس کی اولاد کہلانے کا حق رکھتے ہیں، جبکہ جو اولاد مقتول کی سابقہ بیوی فرخندہ نے پیدا کی وہ ملزمہ کی اولاد نہیں کہلائے گی۔ جیسا کہ اس کیس کی مدعی طاہرہ مقتول کی بیٹی تو ہے، لیکن اسے ملزمہ کی بیٹی ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ آپ تو بات کو کسی اور طرف لے گئے ہیں، وہ اپنے چہرے پر بیزاری طاری کرتے ہوئے بولا، میرے سوال کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ آپ تو کسی دائی اماں کی طرح رشتوں کی گہرائی میں اتر گئے۔ اس کا تبصرہ مجھے قطعی پسند نہیں آیا۔ میں نے ترکی بہ ترکی کہا، آپ نے جس احمقانہ انداز میں سوال پوچھا تھا اس کا سیدھا اور کھرا جواب تو یہی ہو سکتا تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ ویسے بائی دا وے، میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آیو صاحب، آپ کے سوال کا اصل مقصد کیا تھا؟ میں آپ کی زبان سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ مقتول اور ملزمہ کے علاوہ اس گھر میں ان کے کتنے بچے رہائش پذیر تھے۔ وہ کھسیانی وضاحت کرتے ہوئے بولا، ایک بھی نہیں، میں نے دو ٹوک انداز میں بتایا، کیونکہ ان کے بچے نہیں تھے۔ یہ وقوعہ تک ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ شکریہ وکیل صاحب، وہ مصنوعی ممنونیت چہرے پر سجا کر بولا، اب یہ بھی بتا دیں گھر میں ملازمین کی تعداد کتنی تھی؟ صرف ایک، میں نے حتمی لہجے میں جواب دیا، دیرینہ گھریلو ملازمہ شمع۔ یہ لوگ ڈرائیونگ خود کرتے تھے، دیگر ملازمین کا بکھیڑا انہوں نے پالا ہی نہیں۔ صفائی ستھرائی، دھلائی اور کھانے پینے کے تمام تر معاملات کے لیے شمع ہی کافی تھی۔ گویا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس بنگلے میں مقتول، ملزمہ اور گھریلو ملازمہ شمع کے علاوہ اور کوئی قیام پذیر نہیں تھا؟ آیو نے خاصے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ وہ ان لمحات میں خالصتاً وکیل استغاثہ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کیس کا وکیل استغاثہ اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ کب میں انکوائری آفیسر کو فارغ کروں اور کب وہ استغاثہ کی ایک اہم گواہ کو پیش کرے۔ میں نے آیو کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ گھریلو ملازمہ شمع ایک کل وقتی ملازمہ تھی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وہ ہفتے میں صرف ایک دن کے لیے اپنے گھر جاتی تھی۔ میں نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میں یہ بات جانتا ہوں کہ شمع ہفتے کی سپہر 4 بجے ایک دن کی چھٹی لے کر اپنے گھر چلی جاتی تھی، اور اتوار کی سپہر ٹھیک 4 بجے وہ واپس آ جاتی تھی۔ اس کے بیٹے کی رہائش اختر کالونی میں ہے۔ شمع ایک دن اسی کے ساتھ گزارتی تھی۔ شمع کا اپنا کوئی گھر بار یا شوہر نہیں ہے، یعنی ہفتے کی سپہر سے اتوار کی سپہر تک مقتول اور ملزمہ اپنے بنگلے پر اکیلے ہی ہوا کرتے تھے۔ اس نے چبھتے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ ہاں، ان لوگوں کا معمول تو یہی تھا، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ ویکینڈ پر یہ دونوں میاں بیوی رات کا کھانا کسی ریسٹورانٹ میں کھاتے تھے اور رات گئے ان کی واپسی ہوا کرتی تھی۔ پھر اگلی صبح وہ دیر سے ہی سو کر اٹھتے تھے، لہٰذا ناشتہ دن کے وقت کیا جاتا، اور جب لنچ ٹائم ہوتا تو شمع 24 گھنٹے کی چھٹی گزار کر واپس آ چکی ہوتی تھی۔ لیکن میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن جب مقتول کی ایک خطرناک ذہنی بیماری کا انکشاف ہوا اور ڈاکٹروں نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی تو گھر کا معمول بدل کر رہ گیا۔ ڈاکٹروں کی تاکید کے مطابق مقتول کو کڑی نگرانی میں رکھنے کی ضرورت تھی، چنانچہ شمع کی 24 گھنٹے کی چھٹی کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب وہ محض چند گھنٹوں کے لیے ہفتہ وار اپنے گھر جانے لگی تھی، اور اس دوران میں ملزمہ بنگلے پر موجود رہ کر مقتول کی نگرانی اور دیکھ بھال کا کام کیا کرتی تھی۔
لیکن 6-8 ماہ کے بعد روٹین میں ایک مرتبہ پھر اس وقت تبدیلی رونما ہوئی جب ڈاکٹروں نے ملزمہ کی نگرانی اور میت میں مقتول کو بنگلے سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی۔ اب شمع کی پرانی چھٹی بحال کر دی گئی تھی۔ وہ ہفتے کی سپہر 4 بجے سے اتوار کی سپہر 4 بجے تک بنگلے پر موجود نہیں ہوتی تھی۔ اس تفصیل سے جواب دینے کا بہت شکریہ جناب، وہ کھوکھلے لہجے میں بولا، پھر پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وقوعہ کے روز کون سا دن تھا؟ ہفتہ، میں نے فوراً جواب دیا۔ یعنی عین وقوعہ کے وقت دیرینہ گھریلو ملازمہ شمع معمول کی 24 گھنٹے والی چھٹی گزارنے اپنے گھر گئی ہوئی تھی اور مقتول اور ملزمہ کے سوا بنگلے پر اور کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ آیو نے اپنی دانست میں بڑا کانٹے کا سوال کیا تھا، لیکن میرے پاس اسے لاجواب کرنے کے لیے بتیرا مواد موجود تھا۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں تھا کہ وقوعہ کے وقت جائے وقوعہ پر صرف مقتول اور ملزمہ ہی موجود تھے، لہٰذا اگر مقتول قتل ہو گیا تھا تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہی نکلتا تھا کہ اسے ملزمہ نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور آیو کی دکھتی رگ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، غالباً آپ اتنی طویل پوچھ تاچھ اور تحقیق کے بعد مجھے یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے قاتل کی حیثیت سے میری موکلہ کو اس کیس میں نامزد کیا ہے تو اس کا ٹھوس سبب آپ کی نظر میں یہ ہے کہ جائے حادثہ یا جائے وقوعہ پر اس وقت ملزمہ اور مقتول کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا، لہٰذا ملزمہ ہی نے مقتول کی جان لی ہے نا؟ اب میں اور کیا کہوں وکیل صاحب، وہ فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے جناب۔ مجھے آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق ہے آیو صاحب کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے یہ اشارہ سمجھنے میں بڑی سنگین غلطی کی ہے۔ آپ کی عقل مندی میری نگاہ میں مشکوک ہو گئی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ میں اسے کس حوالے سے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بے حد حیرت بھرے لہجے میں اس نے پوچھا، آپ کی نظر میں نے کون سی سنگین غلطی کی ہے؟ آپ کا یہ خیال، بلکہ خام خیال، کہ وقوعہ کے وقت میری موکلہ جائے حادثے پر موجود تھی، کسی سنگین غلطی سے کم نہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ملزم نازیہ وقوعہ کے روز سپہر 5 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک اپنے بنگلے سے میلوں دور کسی اور مقام پر موجود تھی، اور میں اس حقیقت کو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اپنے بیمار شوہر کے پاس بنگلے پر موجود نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے ایک ایمرجنسی کے سلسلے میں اچانک گھر سے نکلنا پڑا تھا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جب مقتول جبار کی موت واقع ہوئی وہ جائے وقوعہ پر موجود ہی نہیں تھی، لہٰذا وہ کسی بھی صورت میں اپنے شوہر کی قاتل نہیں ہو سکتی، دیٹس آل۔ وہ اگر جائے وقوعہ پر نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ انکوائری آفیسر کی جھنجھلاہٹ بے چینی اور پریشانی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ ملزمہ کو وقوعہ کے روز کون سی ایمرجنسی پیش آ گئی تھی؟ مائی ڈیئر آیو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وقت آنے پر میں نہ صرف یہ بتا دوں گا کہ ملزمہ نے یہ 3 گھنٹے کس ایمرجنسی میں گزارے تھے، بلکہ اس شخص کو بطور گواہ بھی عدالت میں پیش کروں گا۔ یہ وقت میری موکلہ نے جس کے ساتھ گزارا تھا۔ آپ اپنے وکیل صاحب پر تھوڑا کرم کریں۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر رحم بھری نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ تفتیشی آفیسر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اضافہ کیا، وہ بیچارے کافی دیر سے اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کی باری آتی ہے۔ آج تو آپ نے ماشاءاللہ وکیل استغاثہ کی کرسی سنبھال رکھی ہے۔ وہ میرے ان تعریفی مگر طنز سے لبریز کلمات کے اثرات سے جز بز ہو کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے مقتول کی سابقہ بیوی فرخندہ کو گواہی کے لیے عدالت میں لایا گیا۔ فرخندہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا، پھر وکیل استغاثہ جرح کے لیے وٹنس باکس کے پاس چلا گیا۔ فرخندہ صاحبہ، وہ گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مستفسر ہوا، آپ کو مقتول کی موت کا افسوس تو ہوا ہوگا؟ یقینی بات ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی، کوئی دشمن بھی مر جائے تو اس کی موت پر بغلیں نہیں بجانا چاہیے، مقتول تو پھر میری بیٹی کا باپ تھا۔ آپ مقتول کی موت پر رنجیدہ نظر آ رہی ہیں۔ وکیل استغاثہ نے ایک خاص زاویے کا استعمال کرتے ہوئے کہا، لیکن اس نے زندگی میں آپ کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ زندگی میں سکھ اور دکھ نصیب سے ملتے ہیں وکیل صاحب۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، ویسے میرے خیال میں مقتول اتنا برا انسان نہیں تھا جتنا حالات اسے بناتے رہے۔ وہ بہت ہی ناپ تول کر معقول باتیں کر رہی تھی۔
وکیل استغاثہ نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کام جاری رکھا اور پوچھا، تو آپ کی اس بات کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ حالات نے اگر اسے ایک برے انسان کے روپ میں پیش کیا ہے تو اس کے پیچھے کسی خاص شخصیت کا ہاتھ تھا؟ جی، حقیقت یہی تھی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا آپ اس خفیہ ہاتھ کی نشاندہی کریں گی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ الٹا فرخندہ نے وکیل استغاثہ سے پوچھ لیا۔ مجھے تو معلوم ہے میڈم، وہ اپنے سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، لیکن معزز عدالت آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں بالآخر وہ ایک دن خود ہی اس گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، مقتول کا امیج بگاڑ کر اسے تباہی اور بربادی کی راہ پر لے جانے کی ذمہ داری جس شخصیت پر عائد ہوتی ہے، آج وہ خود مجرم بنی کٹہرے میں کھڑی ہے۔ گویا اشارتاً نہیں بلکہ بڑے وثوق سے آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مقتول کی تباہ حال زندگی اور افسوسناک موت کی ذمہ دار ملزمہ نازیہ ہے؟ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، اس عورت نے نہ صرف مقتول کو ہی تباہ و برباد نہیں کیا بلکہ اس آخری حرکت کے بعد تو اپنا بھی خانہ خراب کر لیا۔ آخری حرکت سے آپ کی مراد مقتول کا قتل؟ وکیل استغاثہ نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ جی، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی گواہ سے سوال کیا، فرخندہ صاحبہ، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ ملزم نے ایسی گھٹیا حرکت کیوں کی؟ یہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں جو میں اس کی وضاحت کروں، گواہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں، یہ سارا کھیل دولت کی ہوس میں کھیلا گیا ہے، اور ایسی ہوس کا جو انجام ہوتا ہے وہ بھی آج سب کے سامنے ہے۔ استغاثہ کی ایک اہم گواہ اور مقتول کی سابقہ بیوی بار بار میری موکلہ کو اپنے شوہر کا قاتل قرار دے رہی تھی، لیکن میری موکلہ یہ تمام تکلیف دہ اور اذیت ناک باتیں سننے پر مجبور تھی۔ کسی بھی کیس کی سماعت کے دوران میں ملزم کی حیثیت ایک مجبور محض کسی ہوتی ہے، اسے اپنے خلاف ہزاروں قسم کی کڑوی کسیلی باتوں کا زہر پی کر خاموش رہنا پڑتا ہے۔ میری موکلہ نازیہ بھی ان لمحات میں یہی کر رہی تھی، تاہم میں بڑی توجہ سے وہ تمام اہم پوائنٹس اپنے ذہن میں محفوظ کرتا چلا جا رہا تھا جن پر بعد میں مجھے استغاثہ کے گواہ سے جرح کرنی تھی۔ جب تک وکیل استغاثہ اپنی گواہ کے ساتھ مصروف تھا میں سوائے اپنی باری کے انتظار کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے بڑے معتدل انداز میں جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے گواہ سے کہا، فرخندہ صاحبہ، میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ صرف میرے ساتھ نہیں، وہ زہریلے لہجے میں بولی، بلکہ میری بیٹی طاہرہ کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے۔ اس کے لیے زیادتی کا لفظ بہت چھوٹا، بہت حقیر محسوس ہوتا ہے۔ وکیل استغاثہ کی اس جرح کا زیر سماعت کیس سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ محض ان ماں بیٹی کو عدالت کے سامنے مجبور اور مظلوم ثابت کر کے معزز عدالت کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی ہمدردیوں کو بھی ان کے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کوشش میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی نظر آتا تھا۔ فرخندہ صاحبہ، وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص دولت کی ہوس میں تمام تر اخلاقی اور انسانی حدود کو پھلانگ سکتا ہے، لیکن یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ اس نے ڈرامائی انداز میں لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے گواہ سے مستفسر ہوا، آپ مقتول کی ذہنی بیماری کے بارے میں کیا کہیں گی؟ اس بیماری میں بھی اسی عورت کا ہاتھ ہے۔ فرخندہ نے انگلی کے اشارے سے نازیہ کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا، میں نے مقتول کی بیوی کی حیثیت سے ایک طویل عرصہ اس کے ساتھ گزارا ہے، میں سمجھتی ہوں اسے کسی بھی نوعیت کا کوئی دماغی مرض نہیں تھا، وہ ایک باہوش اور نارمل انسان تھا، دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ معتدل اور معقول رہا تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ دوسری شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک خطرناک دماغی مرض کا انکشاف ہوتا ہے، اور 1 سال تک مختلف نوعیت کے علاج معالجے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ علاج معالجے کو ناکام ہوتے دیکھ کر اسے ختم کر دیا جاتا ہے بدست خود۔ آپ ذرا اس امر کی وضاحت فرمائیں گی؟ وکیل استغاثہ نے شیطانی انداز میں کہا۔ وضاحت کیا فرماؤں، بہت ہی سیدھی سی بات ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ ملزمہ نے ایک خاص پلاننگ کے تحت مقتول کو اپنے شیشے میں اتار کر اس سے شادی کی تھی۔ مقصد اس شادی کا دولت اور جائیداد اور کاروبار کا حصول تھا۔ وہ پوری طرح اپنے دل کا گرد و غبار دھو رہی تھی۔ لمحاتی توقف کے بعد اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اس نے بتانا شروع کیا،
اس کے انداز میں طنز کی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ شادی تو ہو گئی تھی، لیکن مقصد کے حصول کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کی طرح نظر آ رہی تھی۔ مقتول کو مجھ سے دور کرنے اور مجھے مقتول کی زندگی سے نکال باہر پھینکنے کے لیے ہر حربہ آزمایا گیا۔ پہلے تو مقتول کو مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ جب اس کوشش میں ناکامی ہوئی تو ساری توپوں کا رخ میری بیٹی کی جانب موڑ دیا گیا۔ میری بیٹی کو کالج آتے جاتے وقت اور ایک آدھ مرتبہ مارکیٹ میں شاپنگ سے واپس آتے ہوئے کرائے کے غنڈوں نے روک کر الٹی سیدھی مگر خطرناک دھمکیاں دیں اور خوفناک نتائج سے ڈرانے کی کوشش کی۔ کوئی اندھا شخص بھی یہ دیکھ سکتا تھا کہ کوئی بہرا انسان بھی یہ سن سکتا تھا اور کوئی فاتر العقل انسان بھی یہ سمجھ سکتا تھا کہ طاہرہ کے ساتھ جو کاروائی ہوئی تھی اس کے پیچھے کون سا شیطانی ذہن کار فرما ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر گہری سانس خارج کی اور اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں نے ان تمام واقعات کا ذکر مقتول سے کیا لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لگتا تھا میری سوتن نے اس شخص کو کسی خاص ٹریٹمنٹ سے گزار کر میرے اور طاہرہ کے خلاف کر دیا تھا۔ اسے ہماری کوئی تکلیف اور پریشانی دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ صورتحال روز بروز بگڑتے دیکھ کر میں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی اور اپنی بیٹی کی جان اور عزت کے تحفظ کی خاطر ہر سہولت، مراعات اور حق سے دستبردار ہونے کا ارادہ باندھا اور عدالت سے رجوع کیا۔ عدالت نے میرا مطالبہ پورا کرتے ہوئے مجھے آزادی دلا دی۔ گویا آپ نے اپنی دشمن کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا۔ وکیل استغاثہ نے گرہ لگائی تاکہ وہ اپنی مرضی کا کھیل کھل کر کھیل سکے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں وکیل صاحب۔ استغاثہ کی گواہ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے اپنی اور اپنی بیٹی کی جان اور عزت عزیز تھی، لہٰذا اس سرمایہ کی حفاظت کے لیے میں نے میدان کو چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس عورت کو، اس نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑی میری موکلہ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور زہریلے لہجے میں بولی، اس عورت کو دولت اور جائیداد کی ہوس تھی۔ اس نے مقتول سے شادی کی، مجھے اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہوئے راستے سے ہٹا دیا، مقتول کو خطرناک دماغی مرض میں مبتلا کیا، الٹے سیدھے عاملوں سے علاج کروا کے مقتول کی صحت کا کباڑہ کیا، اور جب پھر مقصد پورا ہوتا نظر نہ آیا تو گلا دبا کر اس کا قصہ ہی پاک کر دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، ایک اطمینان بھری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، یہ تو بھلا ہو طاہرہ کے شوہر یوسف کا، اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کیس کو عدالت تک پہنچایا ہے، ورنہ تو یہ عورت مقتول کو قبر میں اتار کر اور ہاتھ جاڑ کر صاف بچ کر نکلی جا رہی تھی۔ وکیل صاحب، مکافات عمل بھی تو کوئی شے ہے نا، یہ جب انسان کی ٹانگ کھینچتا ہے تو وہ ملزمہ ہی کی طرح منہ کے بل زمین پر گرتا ہے۔ بتائیں اس عورت کو کیا حاصل ہوا؟ جس دولت اور جائیداد کی خاطر اس نے ایسا خطرناک کھیل کھیلا وہ اس کے ہاتھ نہیں آ سکتی۔ یہ ایک قاتل کی سزا پا کر سیدھی جیل جائے گی، کوئی بھی مجرم حصہ دار نہیں ہو سکتا۔ مقتول کی ساری جائیداد، دولت اور کاروبار میری بیٹی کے حصے میں آئے گا۔ میں مقتول کی بیوہ نہ سہی، لیکن طاہرہ تو ہر حال میں اس کی بیٹی ہے نا، اس کی سچی اور اکلوتی وارث۔ دو چار ضمنی سوالات کے بعد وکیل استغاثہ نے جرا موقوف کر دی۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، فرخندہ صاحبہ، وکیل استغاثہ کی جرا کے جواب میں آپ کی دکھ بھری کہانی مجھ تک پہنچ گئی۔ اسی ضمن میں میں آپ سے چند سوالات کروں گا، امید ہے آپ اپنے جوابات سے معزز عدالت کو مایوس نہیں کریں گی۔ وکیل صاحب، وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے گہری سنجیدگی سے بولی، آپ جس عورت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے مکر و فریب اور چال بازی سے آپ کو آگاہی نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ کتنی ڈرامے باز شخصیت ہے۔ مجھے یقین ہے کچھ عرصے کے بعد آپ کو یہ کیس پکڑنے کا بہت افسوس ہوگا۔ میں کیا جانتا ہوں اور کیا نہیں جانتا، اس بات کی خبر رکھنا یا اس حوالے سے پریشان ہونا آپ کی جاب نہیں ہے فرخندہ صاحبہ، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور جہاں تک میری موکلہ کے فریبی، چال باز اور شاطر ہونے کا تعلق ہے تو یہ اس کی ذاتیات ہیں۔ میں اپنے موکل کی نجی زندگی کو ٹچ نہیں کرتا، صرف ان امور پر نگاہ رکھ کر میں اپنے موکل کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں جو زیر سماعت کیس سے منسلک ہوتے ہیں۔ عدالت کے اندر حقائق، دلائل اور ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اور میں اچھی طرح نہ صرف یہ جانتا ہوں کہ میری موکلہ بے گناہ اور بے قصور ہے، بلکہ اس کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت بھی عدالت میں پیش کر سکتا ہوں، لہٰذا میں نے تھوڑا توقف کیا۔ حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نظر ڈالی۔
اور ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد اپنی بات مکمل کر دی۔ لہٰذا آپ کو اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور بیزاری سے بولی، اللہ آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ آمین، میں نے بآواز بلند اس کی دعا کو مکمل کیا۔ پھر سوالیہ انداز میں پوچھا، فرخندہ صاحبہ جرح شروع کی جائے؟ جی پوچھیں، وہ اسپاٹ آواز میں بولی۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے بڑے وثوق اور دعوے کے ساتھ وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میری موکلہ ایک بہت بری عورت ہے۔ اس نے ایک گہری سازش کے تحت آپ کو مقتول کی زندگی میں سے دودھ کی مکھی کی مانند نکال باہر پھینکا اور تمام دولت اور جائیداد پر قابض ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کامیابی پر بھی اس کے جذبہ ہوس کی تسکین نہ ہوئی اور اس نے اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے مختلف ہیلوں وسیلوں سے مقتول کو دماغی مریض بنا دیا تاکہ اس کی طبعی موت کا ایک جواز دنیا والوں کی نظر میں رجسٹر ہو جائے۔ 1 سال تک اپنے بیمار شوہر کی تیمارداری اور دیکھ بھال کر کے اس نے معاشرے کی ہمدردیاں بھی سمیٹ لی اور بالآخر اس کا گلا دبا کر اپنی دیرینہ خواہش کو پورا کر دیا۔ اگر آپ عین وقت پر متحرک نہ ہوتی تو ملزمہ اپنے مذموم عزائم میں کلی طور پر کامیاب ہو چکی تھی۔ یہی موقف ہے نا آپ کا؟ جی ہاں، وہ اٹل لہجے میں بولی، حقیقت یہی ہے۔ اگر آپ کا موقف یہی ہے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، یہ بڑا ہی کھوکھلا موقف ہے۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ مطلب صاف ظاہر ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے اپنے بیان اور بعد ازاں وکیل استغاثہ کی جرح میں جتنے بھی بلند اور بانگ دعوے کیے ہیں ان میں سے کسی کے حوالے سے بھی آپ کے پاس کوئی دستاویزی یا واقعاتی ٹھوس ثبوت نہیں۔ آپ کی دکھ بھری کہانی بالکل فلمی انداز میں فکشن کا ماسٹر پیس معلوم ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات نمودار ہوئے، پھر وہ خاصے جارحانہ انداز میں بولی، آخر آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں فرخندہ صاحبہ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، آپ نے میری موکلہ پر الزام عائد کیا ہے کہ اس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کو مقتول کی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دیا، جبکہ زمینی اور عدالتی حقائق آپ کے دعوے کی نفی کرتے ہیں۔ مقتول نے دوسری شادی کے بعد بھی آپ کی مراعات، حقوق اور سہولیات میں کوئی کمی یا تعطل پیدا نہیں ہونے دیا۔ وہ دونوں گھروں کے ساتھ ممکنہ حد تک انصاف کرتا رہا۔ مقتول نے آپ کو طلاق نہیں دی، بلکہ آپ اپنی مرضی سے خلا لے کر اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئیں۔ آپ کو اپنی انا اور ہٹ دھرمی عزیز تھی، اپنی بیٹی طاہرہ کا مستقبل نہیں۔ خود غرضی کی اس سے بڑی مثال بھلا اور کہاں ملے گی؟ خلا کا فیصلہ میں نے طاہرہ کے محفوظ مستقبل کی خاطر ہی کیا تھا، وہ چیخ سے مشابہ لہجے میں بولی، ورنہ یہ کمینی عورت میری بچی کو گنڈوں سے اغوا کروا کے پتہ نہیں کس تاریک گڑھے میں پھنکوا دیتی۔ یہ سب مفروضے آپ کے بیمار ذہن کی پیداوار ہیں، میں نے ترکی بہ ترکی کہا، ورنہ اپنے کسی بھی دعوے کا آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں۔ وہ گھور کر معاندانہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے بآواز بلند اپنا بیان جاری رکھا۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ملزمہ نے ہی مقتول کو خطرناک دماغی مرض میں مبتلا کیا تھا۔ میری موکلہ کی جانب سے مقتول کے ٹریٹمنٹ کا مکمل ریکارڈ، تمام ٹیسٹ رپورٹس اور نسخہ جات کی ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور یہ تمام تر حقائق کیس فائل میں موجود ہیں کہ شہر کے ماہرین امراض دماغ نے مقتول کا علاج کیا اور باوقت موت وہ کافی حد تک صحت یاب ہو چکا تھا۔ اگر میری موکلہ اپنے شوہر کی دشمن ہوتی تو وہ اسے بیماری سے صحت کی طرف لانے کے بجائے اس کے حال پر چھوڑ دیتی۔ اس دماغی مرض کے ساتھ وہ معاشرے میں ایک تماشا بن کر رہ جاتا اور کسی وقت کسی بھی تاریک کونے میں اس کی عبرتناک موت واقع ہو جاتی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جو حقائق و شواہد میرے سامنے ہیں ان سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ میری موکلہ اپنے شوہر کی سچی ہمدرد اور مخلص جیون ساتھی تھی۔ اس نے زندگی کی آخری سانس تک اپنے بیمار شوہر کا ساتھ نبھایا تھا، جس کی گواہی فیکٹری کا ایک ایک ورکر، مقتول کے پڑوسی اور سب سے بڑھ کر وہ ڈاکٹرز دیں گے جنہوں نے اس کا دماغی علاج کیا تھا۔ یہی تو اس عورت کا کمال ہے، یہ خود بھی کچھ کم نہیں، اور بڑے بڑے عاملوں کاملوں سے بھی اس نے تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔ وہ نفرت آمیز انداز میں میری موکلہ کو دیکھتے ہوئے بولی، اس نے پہلے تو مقتول کو الو کا گوشت کھلا کر اپنا متی و فرما بردار بنایا، پھر عاملوں کاملوں سے تعویذ گنڈے کروا کے اسے دماغی عارضے میں مبتلا کیا،
آخر میں ڈاکٹری علاج کروا کے سب کی ہمدردیاں وصول کیں۔ جب یہ سب ہو چکا تو پھر ایک روز اس کا گلا دبا کر اس کہانی کو انجام تک پہنچا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، میڈم فرخندہ ذرا یہ تو بتائیں، الو کا گوشت کون سی مارکیٹ میں دستیاب ہے تاکہ لاتعداد خواتین کا بھلا ہو جائے، اور وہ بیویاں جو ہر جتن کے باوجود بھی اپنے شوہروں کو مٹھی میں نہیں کر سکتی، وہ اس گوشت سے استفادہ کر سکیں؟ یہ تو آپ اپنی موکلہ سے ہی پوچھیں، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ عاملوں کاملوں سے اسی نے یارانے گانٹھ رکھے ہیں جو موکلات کی مدد سے الو کا گوشت، مگرمچھ کا خون اور شیرنی کا دودھ تک منگوا لیتے ہیں۔ میں نے اس کے طنز کے جواب میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ جانا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اپنی موکلہ سے میں اس بارے میں ضرور پوچھ لوں گا، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میری موکلہ کو اپنے شوہر کا قاتل ٹھہرانے کے لیے ابھی آپ نے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اس میں عدالتی نقطۂ نظر سے ذرا سا بھی دم خم نہیں، جبکہ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی اور مزید کہا، جبکہ اپنی موکلہ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے میرے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں جو کہ میں صفائی کے گواہ کی شکل میں پیش کرنے والا ہوں۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور الجھن زدہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگی۔ "That's all your honor" ان الفاظ کے ساتھ میں نے اپنی جرح موقوف کر دی۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، "آپ کوئی اور گواہ پیش کرنا چاہیں گے؟" "جناب اعلیٰ، استغاثہ کی آخری گواہ اور اس کیس کی مدعی مقتول کی بیٹی طاہرہ کو آئندہ پیشی پر عدالت میں گواہی کے لیے بلایا جائے گا"، وکیل استغاثہ نے جواب دیا۔ "ٹھیک ہے"، جج نے اس بات میں گردن ہلائی، "آپ اگلی پیشی پر مقتول کی بیٹی طاہرہ کو حاضر کریں اور آپ"، جج نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، "بیگ صاحب، آئندہ پیشی پر آپ صفائی کے گواہ کو بھگتا دیں تاکہ اس کیس کا فیصلہ جلد از جلد ہو سکے"۔ "اوکے یور آنر"، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں مقتول کی بیٹی طاہرہ کھڑی تھی۔ طاہرہ کا شوہر یوسف بھی اس روز عدالت میں موجود تھا۔ طاہرہ استغاثہ کی آخری گواہ تھی۔ وکیل استغاثہ نے اسے اپنی جرح سے فارغ کیا تو اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ طاہرہ کی عمر 25 پلس تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور ہینڈسم لڑکی تھی۔ وکیل استغاثہ نے اسے تقریباً وہی سوالات کیے تھے جو اس سے پہلے طاہرہ کی والدہ فرخندہ سے پوچھے تھے۔ طاہرہ نے بھی کم و بیش اپنی والدہ سے ملتے جلتے جوابات دیے تھے، لیکن میں استغاثہ کی گواہ کو ذرا مختلف انداز میں چیک کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ "طاہرہ صاحبہ، ہم چند منٹ کے لیے ماضی میں جھانکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو"۔ "جی مجھے کوئی اعتراض نہیں"، اس نے مختصراً جواب دیا۔ میں نے کہا، "جب آپ کے والد نے ابھی دوسری شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی دور دور تک اس شادی کے کہیں آثار نظر آتے تھے تو آپ کے والد صاحب آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کا خیال رکھتے تھے، انہوں نے کبھی آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟" "نہیں وکیل صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں"، اس نے جواب دیا۔ حقیقت یہی تھی۔ دوسری شادی کے بعد مقتول کے معمولات میں تھوڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں نے معتدل انداز میں جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، "لیکن اس نے آپ ماں بیٹی کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس کا وقت اور توجہ دو گھروں میں بٹ گئے تھے، لیکن اس نے آپ لوگوں کے آرام و عیش اور دیگر ضروریات کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا تھا۔ ایسا ہی تھا نا طاہرہ صاحبہ؟" میں نے رک کر بڑی گہری نظر سے اسے دیکھا۔ اس نے اسبات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے کہا، "آپ کی والدہ اور والد کے درمیان جس بھی نوعیت کے اختلافات رہے ہوں، ہمیں ان سے بحث نہیں ہے، مگر یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ جب آپ کی والدہ نے کورٹ سے خلا حاصل کرنے کے بعد الگ رہنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے بھی اپنے والد یعنی مقتول جبار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا"۔ "ہاں، میں بھی امی کے ساتھ دوسرے گھر میں چلی گئی تھی"، اس نے جواب دیا۔ "فرخندہ صاحبہ کورٹ سے خلا لینے کے بعد مقتول کی بیوی نہیں رہی تھی"، میں نے جرح کے سلسلے کو ایک خاص زاویے کی طرف لاتے ہوئے سوال کیا۔ "وہ مقتول کے ساتھ ایک چھت کے نیچے زندگی بسر نہیں کر سکتی تھی۔ ان دونوں کے بیچ کوئی رشتہ ناتا کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا، لیکن باپ بیٹی کا رشتہ اور تعلق ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر قیمت پر آپ کا باپ تھا، کوئی آپ کو مقتول سے ملنے سے روک نہیں سکتا تھا، پھر آپ نے اپنے والد کی طرف سے منہ کیوں موڑ لیا تھا؟ میری معلومات کے مطابق مقتول سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد
آپ نے کبھی پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، کیوں؟ میں سمجھتی ہوں میرے پاپا نے امی کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، اس نے جواب دیا۔ میرے دل میں پاپا کے لیے بہت غصہ اور ناراضگی تھی۔ یہ ناراضگی اور غصہ سال ہا سال پر محیط ہو گیا۔ میں نے طنز میں ڈوبے ہوئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا، اس دوران میں آپ کا رشتہ آیا اور ایک بہت اچھی جگہ شادی بھی ہو گئی۔ میں نے لمحے بھر کو رک کر طاہرہ کے شوہر یوسف کی طرف دیکھا اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ نے اور آپ کی والدہ نے مقتول کو اس شادی میں شمولیت کے لیے دعوت تو کیا، اطلاع تک نہ دی۔ جب آپ میکے سے رخصت ہو کر سسرال جا رہی تھیں تو ایک لمحے کے لیے آپ کو اپنے پاپا کی یاد نہیں آئی؟